اب کرنا کیا ہے؟ یہ ایک آخری سوچ ہمارے سامنے آ گئی. کرنا کیا ہے؟ اپنے اوپر محنت کرنی ہے. اگر اپنے حالات اچھے کرنے ہیں 2 کام کر لیں، بہت آسان. اگر ایک ہی لفظ میں بول دوں، حقوق کی ادائیگی کی فکر. اپنے حقوق، فرائض، ذمہ داریاں، ان کو ادا کرنے کی فکر. بس اب چاہے وہ اللہ کے حق ہو یا اللہ کی مخلوق کے حق. پورا دین کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. حقوق، فرائض، ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے ادا کرنا، یہ ہماری تو یہ عمل ہے. جب یہ عمل ہماری زندگی میں ہوگا، اس کی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، آسانیاں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، خوشگواریاں ہوں گی. وعدہ ہے استجیب یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. عمل کر لو تمہیں خوشگوار زندگی دوں گا. خوشگوار، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یحییکم، حیات، کہیں ایک جگہ کیا وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسی حیات ٹینشنوں سے پاک، پریشانیوں سے پاک، معصیتوں سے پاک، گندگیوں سے پاک، نفرتوں سے پاک، جھگڑوں سے پاک حیات طیبہ دوں گا ایک عمل پر. اب یہ ہمیں سیکھنا ہے. اللہ کا حق کیا ہے، فرشتوں کا کیا ہے. ہمارا ایک کورس ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، والدین کے کیا ہیں، میں بھی نہیں عرض کر رہا، اولاد کے حقوق کیا ہیں، بہن بھائیوں کے کیا ہیں، رشتہ داروں کے کیا ہیں، بیوی کے کیا ہیں، شوہر کے کیا ہیں، عام مسلمانوں کے کیا ہیں، پڑوسیوں کے کیا ہیں، یتیموں کمزوروں کے حقوق کیا ہیں، مہمان کے کیا ہیں، دوستوں کے کیا ہیں، غیر مسلموں کے کیا ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے کیا ہیں. کیسا پیارا دین اللہ نے بتایا. انگریز بڑا اچھا ہے، انگریز بڑا اچھا ہے. یاد رکھیے گا وہ اپنی انفرادی زندگی میں بہت اچھا ہے. فرد کے ساتھ جب معاملہ کرے گا تو بہت اچھا ہوگا. قوموں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس سے بڑا خونخوار کوئی نہیں ہے. وہ پورا عراق کھا جائے گا اور پھر کہے گا غلطی ہو گئی، ہم جو سمجھے تھے وہ ہوا نہیں. وہ پورا افغانستان کی نسلیں برباد کر دے گا، اور ابھی تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بہت حقوق کی ادائیگی ہے. نہیں ہے بھائی. وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہوں گے، دوسری قوم کے ساتھ جب وہ معاملہ ہو تو ان سے زیادہ کوئی بھیڑیا نہیں، ان سے زیادہ کوئی خونخوار نہیں، ان سے زیادہ کوئی دھوکے باز نہیں. وہ آپ کو کبھی پنپنے نہیں دیں گے. وہ مخلص نہیں ہے. وہ آپ کی معیشت کو نہیں چلنے دیں گے، وہ آپ کے نظام حیا کو نہیں چلنے دیں گے، وہ آپ کے مدرسوں کو، آپ کے نظام کو نہیں چلنے دیں گے. انگریز کو، وہ غیروں کو خوف کیا ہے؟ وہ ایسٹ انڈین کمپنی کے نام پر ہندوستان میں آئیں گے، پورا ہندوستان قبضہ کر لیں. MIF کے نام سے آئیں گے، وہ آپ کو پنپنے نہیں دیں گے. حقوق تو ہمارا دین سکھاتا ہے بھائیوں. ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑا، ہم نے قدر نہیں کی. جب ایک اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہوگا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے ہیں، ہمیں بننا تھا اچھا. ہم تو اپنے بھائی کا خون کا پیاسا ہے. جائیدادوں کے ہمیں تو ہم، اللہ ہمیں معاف فرمائے، تو ہم تو جائیدادوں کو اور ماں کو چھوڑ دیں. اچھا، کبیرہ گناہوں کو پتہ ہونا چاہیے. کبیرہ گناہ کیا ہے، صغیرہ گناہوں کا پتہ ہونا چاہیے، توبہ کا طریقے کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا، یہ تقریباً ہماری پوری کلاس کا خلاصہ کیا تھا؟ 3 باتیں. سوچ بدلیں، عمل بدلیں. اب میں کچھ وظیفے بتاؤں گا. ہم آ رہے ہیں ڈائریکٹ وظیفوں پہ. عجیب ہے، مسلمان سے کہہ دو 1.25 لاکھ ختم کرو، وہ کر لے گا. یا سلاموں کا ختم کر لو، کر لے گا. اس کو زندگی بدل لو، کہے گا نہیں. یعنی نعوذ باللہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو اپنا اصول بدل دے، ہم اپنی زندگی نہیں بدلیں. نہیں بھائی، ایسا نہیں. اے اللہ ہمیں سکون دے دے، لیکن ہمارے نظام سے. ہمیں سود نہ چھوڑنا پڑے، ہمیں پردہ نہ کرنا پڑے، ہمیں گھروں میں حیا والا نظام نہ لانا پڑے، ہمیں جھوٹ نہ چھوڑنا پڑے، ہمیں نمازیں نہ پڑھنی پڑے. بس تو بدل دے. کوئی تعویذ ایسا چل جائے نہیں. یہ 2 کام آپ نے کر لیے، سوچ بدلی، عمل بدلا. اب آخری چیز میں اب کرنے ہیں وظیفے. اور وظیفے وہ بتاؤں گا
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، کوئی میری بات نہیں۔ اگر آج حضور ہوتے کوئی پریشان حال جاتا تو حضور بھی یہی بتاتے جو میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور صحیح حدیثوں سے بتاؤں گا۔ اور یہ پرچے اگر آپ کے پاس ہوں گے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ 8 طریقے، 8 وظیفے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سارا قرآن حدیث کھنگالیں گے نا تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہی ملے گا۔ 8 وظیفے بتا رہا ہوں، زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، سوچ کو بدلتے ہوئے، عمل کو بدلتے ہوئے ان 8 میں سے کوئی ایک بھی کر لیں۔ زیادہ پریشانی ہو 2 کر لیں، اور پریشانی ہو 3 کر لیں، اور پریشانی ہو انشاءاللہ۔ اور جس کو بھی بتایا الحمدللہ، جس کو بھی بتایا، ان میں سے ایک ایک وظیفے میں اتنی طاقت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جن خوش نصیبوں کو اللہ نے سمجھائی ہے نا یہ بات، سب سے پہلا وظیفہ تقویٰ، تقوی کے پریشانیوں کو آسان ہونے کا وعدہ ہے۔ نمبر 1 تقویٰ، یہ عمل کے ساتھ بھی جوڑتا ہے۔ 12 پرہیزگاری، گناہوں کو چھوڑنا، سورہ طلاق آیت 2-3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم تقوی پہ آ جاؤ، مخرجا۔ ابھی یہاں کراچی اجتماع میں عالم بڑے اچھی مثال دے رہے تھے، کہا کہ نکلنے کے لیے بھی صحیح راستہ چاہیے ہوتا ہے، غلط راستوں سے نکلنے والا اور پریشانی میں آ جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ فرمانے لگے آپ موٹر وے پہ ہیں، اگر آپ کو نکلنا ہے تو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے مخرج، یہاں سے نکلیں، اور اگر آپ وہاں سے نہ نکلیں کہیں اور سے نکلیں تو چلانا ہوگا۔ اب ہم اپنی زندگیوں کے پریشانی میں مخرج چاہتے ہیں، لیکن اپنے بنائے ہوئے مخرج سے نکلنا چاہتے ہیں۔ کمال کی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرضہ آ گیا ہے تو سود لے لو تو قرضہ نمٹ جائے گا، نہیں، ایسی ایسی تباہیاں آئیں گی۔ تو مخرج جس نے پریشانیوں کو بنانے والا اسی نے مخرج بھی بتا دیے، پرہیزگار بن جاؤ۔ سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے۔ جب پریشانی آ گئی گھر والوں کو بٹھایا، بھائی دیکھو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں اللہ کے حق میں کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ نمازوں میں بس بڑا حق ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہماری آنکھ حرام تو نہیں دیکھ رہی، کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہمارے گھر میں، ماسی پہ، نوکروں پہ، ماتحتوں پہ۔ باس یہ صحیح کرنا کوئی مشکل، کیا مشکل ہے اس میں بھائی؟ اچھا اگر مشکل ہے تو کیا مطلب؟ ہم دوسروں کو پریشان کرنا نہ چھوڑیں اور پریشانیاں ہمیں چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہم دوسروں کو پریشان کرنا نہ چھوڑیں اور پریشانیاں ہمیں چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا آپ گناہوں کی جان چھوڑ دیں، گناہ آپ، پریشانی آپ کی جان چھوڑ دیں گی۔ اب ہم نے اس کو جب مشکل بنایا ہوا ہے تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں۔ اچھا زندگی کے ہر طبقے میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے۔ کوئی کہے کہ نہیں جی غریب کے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہے، امیر کے لیے مشکل نہیں۔ آپ چلے جائیں، ایسے ایسے امیر مل جائیں گے، آپ اور میں زندگی بھر اتنے امیر نہیں بن سکتے، ہماری نسلیں نہیں بن سکتی، اور ان کو اللہ نے خوف خدا دے رکھا ہے۔ کوئی نوجوان کہے جی بڑھاپے میں چھوڑا جا سکتا ہے، جوانی میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ اللہ اکبر آج چلے جائیں، تبلیغ کی محنت کی برکتوں سے ایسے نوجوان آپ کو مل جائیں گے جو ننگے گندے ماحول کے اندر ایسی حیا اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، ایسی پاک دامنی ان کو اللہ نے، ایسا ان کا ایمان ہے، ایسے نو مسلم ہیں، نہیں سوچ سکتے گناہ کو، اللہ کو ناراض کرنا۔ تو یہ جوان کہے کہ بوڑھا ہوں گا تو چھوڑ سکتا ہوں، غریب کہے کہ امیر چھوڑ سکتا ہے، امیر کہے کہ ایسا نہیں۔ تقویٰ جس اللہ نے حکم دیا ہے نا تو اس نے حکم کو آسان بھی بنایا۔ اللہ پاک کو پتا تھا کہ 14 صدی کے ہوں گے، نفس ان کے ساتھ، شیطان ان کے ساتھ، ماحول ان کی مدد نہیں کرے گا، نبی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، صحابہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔
اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ بھی بہت ہلکا رکھا ہے. ہم ایک کام کر لیں, ہم صحبت اچھی کر لیں, تقوی مل جائے گا. ایک ہفتے میں اللہ دے دیں گے, اثرات ہوں گے, پاکیزہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. ایک کام. دوسرا عمل استغفار. استغفار, توبہ, استغفار. صریح قرآن کے اندر ہے, لکھ بھی لیجئے. پہلے میں حدیث سناتا ہوں آپ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مصیبتوں سے بچنے کے لیے 2 چیزیں دی ہیں, 2 امانیں دی ہیں. اچھا, یہ قرآن میں بھی ہے. ایک میرا وجود, حضور نے فرمایا میرا وجود, رحمت للعالمین کا وجود. اور دوسرے استغفار. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. میں تمہیں پریشان کر کے کیا کروں گا جب تک اے نبی آپ موجود ہیں, اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے. گناہ نہیں, گناہ سے بچنا بہت آسان ہے. جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے, توبہ کرتے رہیں گے, معافیاں مانگتے رہیں گے, میں کیوں ان کو عذاب دوں. اور حضور نے یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا, جب میں چلا جاؤں گا تو قیامت تک کے لیے بطور امان تمہارے درمیان استغفار کو چھوڑ کے چلا جاؤں. کاش کہ کوئی باپ اپنے بچوں, ہمارے گھروں میں کتنا استغفار ہوتا. حضور کوئی مجلس آپ کی خالی نہیں ہوتی تھی استغفار سے. رب اغفر لی, رب اغفر لی. نمازوں میں استغفار, ہر مجلس میں استغفار, روزانہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, صبح 100 مرتبہ, شام 100 مرتبہ لکھ لیں اس کو. اور گھر والوں سے بھی کریں, بھئی آج تمہارا استغفار ہو گیا, باقی ہے چلو پہلے وہ پورا کر لو, اللہ کی پکڑ میں نہ آئے. 2 وقت ہوتے ہیں بہترین. ایک صبح ہو رہی ہے, صبح ہوتے ہی تہجد کا وقت, وبالاسحار هم یستغفرون, وہ وقت ہے استغفار کا, وہ وقت ہے معافیاں مانگنے کا, وہ وقت ہے پریشانیوں کے ختم ہونے کا. ہم سو رہے ہوتے ہیں, اللہ توفیق دے دے 2 رکعت پڑھ لیں, 2 پڑھ لیں, 10 منٹ کے لیے اٹھ جائیں, لیکن اٹھ جائیں. وضو کے لیے جا رہے ہیں, جاتے جاتے ہی پڑھ لیں استغفر اللہ, تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو تہجد کے وقت استغفار کریں. آپ دیکھیں پریشانیاں کیسے آپ کی جان چھوڑتی ہیں. 2 رکعت پڑھ لیں, صرف 5 منٹ دے دیں اللہ پاک کو, 10 منٹ دے دیں. اور نصیب کی بات ہے کہ گھر کے سب افراد ہی اٹھ جائیں, نہ ہو 1 مہینے میں 1 ہفتے میں مسائل ختم. اچھا, دوسرا, جب سورج غروب ہونے والا ہے شام کے وقت استغفار کر لیں. اللہ دن بھر کتنی موقع پر کتنی سوچوں سے تجھے ناراض کیا ہوگا, کتنے بول تجھے ناراض کیے ہوں گے, کتنے عمل تجھ کو, اے اللہ آج کا دن ختم ہو رہا ہے, استغفر اللہ. صحیح, 2 عمل ہو گئے, یہ ہمارے مسائل کا. تیسرا عمل صدقہ. صدقہ بڑی طاقت رکھی ہے اللہ پاک نے اس عمل میں. صبح سویرے صدقہ نکالا کرو, بلائیں نہیں آئیں گے. طبرانی کی روایت ہے. چوتھا عمل تو کمال کا ہے, جس کو بھی بتایا آپ کر کے دیکھ لیے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بس یہیں تک پڑھ لو, ختم. اس کو پڑھنا ہے 500 مرتبہ. جس میں نہیں بتا رہا, یہ حضور نے بتایا. اس عمل کی طاقت کوئی سمجھ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے 99 پریشانیاں حل کریں گے اللہ، جس میں سے سب سے کم پریشانی وہ غم ہے۔ اس کا بہترین طریقہ جو ہم نے بڑوں کو دیکھا، آپ یقین جانیں کسی خانقاہ میں چلے جائیں یہ سب پڑھتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں یہ سب پڑھتے ہیں۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت پہ حالات آئے، دینی حالات آئے، اس زمانے میں انہوں نے یہ شروع کیا اور آج تک چل رہا ہے، صبح بھی ہوتا ہے شام بھی ہوتا ہے۔ لا حول، سب بیٹھ جاتے ہیں نماز کے بعد، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ہر پریشانی کا حل ہے۔ اے اللہ، تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں مجھے مشکلوں سے نکالنے والا، میری پریشانیوں کو دور، لا حول ولا۔ میں نے ایک پرچہ لکھا ہے، اس میں اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 100 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، پھر 500 مرتبہ یہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں کما۔ اور اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو چند مرتبہ درود شریف پڑھ کے اول آخر یہ پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس سے ایمان بھی بنتا ہے۔ اور بہت کچھ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص، ایک واقعہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ ایک مالک اشجعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ میرا بیٹا، اچھا یہ اس میں بھی بڑا مفید ہے کہ کوئی قید ہو جائے، میرا بیٹا اوف کافروں کی قید میں ہے۔ حضور نے کہا کسی طریقے سے اس کو بتا دو لا حول پڑھ لے۔ ان کو بات پتہ چل گئی، بیڑیاں خود کھل گئیں، ان کے کافروں کے اونٹ بھی ہنکاتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ اور یہ عجیب وظیفہ ہے، جس کو بھی بتایا نا، گھر کوئی پریشانی آ جائے گھر والوں کو لے کے بیٹھے، بھائی 40، اچھا اس کو کر لیں 41 دن، اور 41 دن میں اللہ حل کر دیں گے مسئلے، اور اس کے بعد شکرانے کے طور پہ زندگی اس کو اپنا لیں۔ کوئی دین کے اوپر نہیں آنا چاہ رہا تو مشکل ہو رہی ہے، اس کو نمازوں کی مشکل ہو رہی ہے، یہی پڑھیں، دینی پریشانی ہو، دنیاوی پریشانی ہو، اے اللہ رکاوٹیں ہیں، میں بننا چاہتا ہوں، اچھا مشکل ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، دن بھر کاؤنٹر رکھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں کسی وقت۔ اچھا تو یہ ہوتا ہے ایک نشست میں، ایک نشست میں کوئی ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے پڑھ لیں، معمول بنا لیں اس کو۔ 5واں عمل کتنے ہو گئے؟ 4، 4 ہو گئے نا۔ 5واں عمل آیت کریمہ، آیت، اچھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سری حدیث ہے، حضور حضرت یونس علیہ السلام کو گئے، ذنون مچھلی والے نبی، مچھلی کھا گئی تھی نا انہیں، حضور نے فرمایا ذنون، اللہ کے پیغمبر حضرت یونس جب سمندر کی مچھلی کا لقمہ بن گئے تو انہوں نے یہ اس طرح دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا پیارے الفاظ ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جو مسلمان اپنے کسی معاملے اور مشکل میں ان کلمات کے ذریعے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے، یہ پڑھ لیں، میں نے عرض کیا نا ان میں سے ایک ایک بھی کافی ہے، یہ تو یہ لے لیں، اگر زیادہ پریشانی ہے اس کے ساتھ یہ بھی لے لیں 500 دفعہ۔ گھر والوں کو بٹھایا، اللہ کرے کہ ہمارے بچے بچپن سے یہ دیکھیں کہ ابا جان کو کب پریشانی آتی تھی تو ابا جان اس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ کاش کہ کوئی نسل کو یہ سمجھانے والا ہو، ورنہ اللہ کی قسم ان کو کوئی ان کو یہ بھی نہیں آئے گا کہ پریشانیوں میں اللہ کی طرف جاتے کیسے۔ بیٹا دیکھو نمازوں میں غفلت ہو رہی ہے، بس کل سے انشاءاللہ سب نے اہتمام کرنا ہے، اتنی پریشانیوں میں ہم چل رہے ہیں، یہ ہماری، اور میں نے آپ کو دیکھیں حکمتیں بتائیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے اللہ بھیجتے ہیں تاکہ رجوع کرو، پلٹ آؤ۔ تنبیہ، اس لیے حدیث میں آتا ہے یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں تنبیہ کے لیے ہوتی ہیں، منافق ایمان والے کو فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے، یہ میری زندگی آج کل غفلت والی ہے نا، اس وجہ سے اللہ نے یہ پریشانی بھیجی،
اور حضور نے فرمایا منافق اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اس کو آپ نے باندھ دیا، اس کو نہیں پتہ چلا کیوں بندھا، کھول دیا، اس کو نہیں پتہ چلا، یہ حضور نے مثال دی، کیوں کھولا؟ مسائل آ گئے تو بھی نہیں پتہ کیوں آئے، مسائل ختم ہو گئے تو بھی نہیں پتہ کیوں ختم ہوئے، بس ختم۔ چھٹا عمل درود شریف کی کثرت، درود شریف کی کثرت۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی حضرت ابی ابن کعب کی، یا رسول اللہ میرے مختلف معمولات ہیں، میں درود شریف کے لیے کتنا وقت نکالوں، کتنا وقت مقرر کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جتنا تمہارا دل چاہے۔ اچھا یا رسول اللہ 1/4 نکال لوں؟ یعنی میرے جو معمولات ہوتے ہیں، فرض کر لیں ایک آدمی کے معمولات 4 گھنٹے وہ اعمال کرتا ہے، تلاوت بھی، ذکر بھی، نوافل بھی، تو ان 4 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ میں اس کے لیے نکال لوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے، 1/4 سے بھی زیادہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آدھا کر لوں، 2 گھنٹے یہ 2 گھنٹے یہ، اور جتنا تم چاہو زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ 2/3 کر لوں؟ اگر 6 گھنٹے کوئی عمل کرتا ہے تو 4 گھنٹے درود شریف باقی ہے، تو حضور نے فرمایا جتنا تم چاہو اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر تو سب کی جگہ میں یہی کروں گا۔ پھر حضور نے کیا فرمایا؟ اذن تکفا ہمک، پھر تو تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ درود شریف بہت بڑا سوال۔ 7واں عمل دعا، دعا، دعا۔ ہائے ہائے، ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ دعا کارآمد اور نفع بخش ہوتی ہے ان مصیبتوں میں بھی جو نازل ہو چکی ہوں، اور ان مصیبتوں میں بھی جو ابھی نہیں آئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے بھی بچا لے، تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ کہ اپنے اللہ سے دعائیں کیا کرو دن میں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تقدیر ناپسندیدہ چیز کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی۔ جو یہ چاہے کہ پریشانی اور تنگیوں کے وقت اللہ اس کی دعا قبول کرے، تو اس کو چاہیے اچھے وقتوں میں بھی اللہ سے دعائیں کیا کرے۔ دعا، دعا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا دعا پہلے مانگی جاتی ہے بھائیوں، ابھی شوگر نہیں ہوئی، زندگی بھر مانگ رہے ہیں اے اللہ موذی مہلک امراض سے بچا لے، اے اللہ اسپتالوں سے بچا لے، تھانوں سے بچا لے، عدالتوں سے بچا لے، اے اللہ شقاق سے، نفاق سے، سوء اخلاق سے بچا لے، گھریلو جھگڑوں سے اے اللہ بچا لے۔ ایک بندہ مانگ رہا ہے 10 سال سے مانگ رہا ہے۔ مانگنے والے نہ مانگنے والے برابر نہیں ہوتے۔ دعا کو عبادت کا دیکھیے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو بھائیوں یہ شروع کر دیں آپ، اوقات قبولیت، انشاءاللہ میرے ایک کتاب چاہے فہم دعا کے نام سے، اوقات قبولیت کا پتہ ہونا چاہیے مسلمان کو۔ جمعے کے دن کس وقت قبول ہوتی ہیں؟ حضور نے ہر چیز ہمیں بتائی۔ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری دعائیں اللہ معاف فرمائے، بس امام کے ساتھ شروع، امام صاحب کے ساتھ ختم۔ اس کو دعا، ایک بات سمجھ لیجئے، غافل دل کی تو دعائیں اوپر جاتی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں؟ میں چلتے چلتے کبھی کوئی جاب مانگتا ہوں ایسے، بھائی مجھے جاب کی ضرورت ہے، آپ جاب دے دیے گا، ختم۔ دعا مانگنا سیکھیں، دعا مانگنا سیکھیں۔ اور ایک جملہ میں آپ کو دیتا ہوں، جب مجھے یہ سامنے آیا، دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان کو وہ چیز دے رکھی ہوتی ہے، ایسے لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سامنے آیا، بس سوچ ہی بدل گئی۔
میں اپنی تعبیر میں آپ کے سامنے عرض کروں، جس کو یہ آ جائے نا اس کو سب آ گئے۔ اپنی ضرورت کا یقین دلانا، یقین دہانی کرانا، یہ دعا کا جوہر ہے، بس ختم بات۔ اپنی ضرورت کی یقین دہانی کرانا اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، برحمتک یا، نہیں بھائی۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں، بیوی کو میکے جانا ہوتا ہے نا، تو شوہر سے کیا کہتی ہے؟ وہ میں 1 مہینے سے گئی بھی نہیں تھی امی سے ملنے، اور ابھی سب جمع بھی ہو رہے ہیں اور بہنیں بھی آ رہی ہیں، امی بھی بلا رہی تھیں۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں اس کو، امی بھی بلا رہی تھیں، وہ آپ کے کپڑے بھی میں نے استری کر کے رکھ دیے ہیں، کھانا بھی بنا ہوا ہے، ویسے بھی تو آپ مشغول ہیں آج کل، تو اب تو ویسے بھی رات کو دیر سے ہی آئیں گے۔ کاش کہ ہمیں انسانی زندگی سے ہی اللہ سے مانگنا آ جائے۔ اس سب کے بعد جملہ ایک ہی ہے، مجھے گھر جانے کی اجازت چاہیے۔ وہ اتنا سا تھا، زور لگایا ہے اسے، بس اللہ سے ایسے ہی مانگا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعا تھی، پورا ایک رکوع ہے، اللہ اکبر، دعا اتنی سی تھی، اے اللہ ان کو برباد کر دے۔ کیوں برباد کر دے اس قوم کو؟ اب پورا زور لگا رہے ہیں اللہ کو سمجھانے کے لیے، جس کو میں کہہ رہا ہوں یقین دلانا۔ اس کو تو سب پتہ ہے، لیکن اس کو بس اچھا لگتا ہے بندہ۔ قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا۔ اتنی سی دعا تھی، یا اللہ میں نے ان کو ہر طرح سے سمجھایا، یوں بھی یوں بھی یوں بھی، یا اللہ اب اگر یہ تو نے ان کو چھوڑ دیا تو آگے بھی ان کی نسلیں ایسی ہی پیدا ہوں گی۔ اللہ ہمیں یہ نہیں آتا، جس کو یہ نہیں آیا اس کو اللہ سے مانگنا نہیں آیا۔ ہاتھ اٹھا، ایک دیہاتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ آئے اور آ کے دعا کیسے مانگی، اے اللہ تو میری مغفرت کر دے گا، میں تیرا بندہ ہوں، میرا کام بن جائے گا، تیرا نبی خوش ہو جائے گا، تیرا دشمن شیطان رسوا ہو جائے گا، اور اگر میری مغفرت نہیں ہوئی تیرا بندہ برباد ہوگا، تیرے نبی کو دکھ ہوگا، تیرا دشمن خوش ہوگا، برحمتک یا ارحم۔ میرے بھائیوں، دعا القاء کی جاتی ہیں، یاد رکھیے گا، نصیب والوں کو دعائیں القاء کی جاتی ہیں۔ جب نوازنا ہو نا، اچھا تم یوں درخواست دو، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنی تھی تو دعا سکھائی گئی نا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کتنا سری ہے، الفاظ بھی انہوں نے ہی سکھائے جب معاف کرنا تھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، دعا کس کو القاء کی جاتی ہے؟ جو میں نے زندگی بتائی ہے نا، جو پھر عمل بھی اچھے کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، اب دل ٹوٹا ہوا ہے، انسان تھک کے چور ہو جاتا ہے، یا اللہ میں نے تو تدبیریں کر لی، کچھ نہیں ہوا، تو ہی کر۔ پھر کبھی کبھی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی اپنی زبان سے ایسے بول نکلنے ہوں گے جو آپ سوچ کے نہیں بیٹھے، یا اللہ میں نے آج یہ کیسا مانگا اللہ سے دعا۔ اس لیے بھائیوں، اہتمام سے دعا کو وقت دیں، پریشانیاں انشاءاللہ زندگی سے ختم۔ کیا مانگیں یہ الگ انشاءاللہ تفصیل ہے، کیا مانگنا چاہیے، 5 چیزیں ضرور مانگ لیجئے، لکھ لیجیے اس کو، 5 چیزیں اللہ سے ضرور مانگیں، زندگی آسان، رہبری مانگیں۔ دن کے شروع میں، اے اللہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں تو رہبری کر دے، اے اللہ کہیں میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھوں، یہ کرنا تھا نہ کروں، یہ نہیں کرنا تھا یہ کر لوں، رہبری مانگیں۔ نمبر 2، مدد مانگیں، اے اللہ مدد و نصرت فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے۔ حفاظت مانگیں، اے اللہ ہر شر سے، شریر سے حفاظت فرما۔
رہبری، آپ کے فیصلے درست ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کی پریشانیاں ختم۔ سب سے مشکل کام یہ ہے، جہاں سختی نہیں دکھانی وہاں سختی کر لی، مسئلے بگڑ گئے۔ جہاں سخت بننا ہے وہاں نرمی کر لی اپنی سوچ سے، مسئلے بگڑ گئے۔ کیا کریں؟ جس کو رکھنا تھا اس کو نہیں رکھا، جس کو نہیں رکھنا تھا اس کو رکھ لیا، جس کو نکالنا تھا اس کو، جس کو دور کرنا تھا اس کو۔ کیسے چل سکتے ہیں بغیر رہبری کے؟ رہبری بہت مانگے، استخارے کی دعا سیکھ لیں، کوئی دن خالی نہ ہو، اے اللہ آج دن بھر کے کاموں میں تو میری رہبری فرما۔ پھر مدد مانگے، مدد کے لیے ہمیں دعائیں آنی چاہیے۔ میں آگے اس میں دے بھی دوں گا، کچھ دعائیں ہیں مخصوص، حاجت کی دعا، فلاں دعا، یہ دعائیں۔ حفاظت مانگے، اور اب نتیجہ نکلے تو شکر، اچھا نکلے شکر کریں، برا نکلے صبر کریں۔ یہ 5 چیزیں، یہ ہو گیا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 7۔ 8واں وہی اسی میں آ گیا کہ شکر سے بھی وعدہ ہے نعمت میں اضافے کا۔ یہ شکر ایک عمل ہے، ایک وظیفہ ہے۔ اچھا ایک چیز رہ گئی، ڈیکوریشن میں اللہ والے اس کو بہت بتاتے ہیں، تفصیل نہیں تھی ورنہ میں بہت عرض کرتا۔ مراقبہ۔ ہماری روحیں بے چین ہیں بھائیوں۔ دیکھیے مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک جسم دیا ہے، ایک روح دی ہے۔ جسم کی بھی ضروریات ہیں، روح کی بھی ضروریات ہیں۔ ہم نے جسم کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، نیند کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، بھوک پوری ہو رہی ہے، زبان پوری ہو رہی ہے، جنسی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، روح کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو روح ہماری بے چین ہے۔ اچھا آپ کہیں گے ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، نہیں ہم ویسی نہیں پڑھ رہے جیسی پڑھنی چاہیے۔ ہم دعا تو مانگ رہے ہیں، نہیں ہم ویسے نہیں مانگ رہے جتنی توجہ چاہیے۔ ہماری زندگی میں خلوت نہیں، جس کی زندگی میں خلوت نہیں ہونا تو اس کی روح بے چین رہے گی۔ وہ زندگی اس کو، وہ اپنے گھر کو سونے چاندی کا بھی بنا لے، یاد رکھیے اس کی زندگی بے چین رہے گی۔ اس لیے اگر اللہ توفیق دینا، یہ سیکھ لیں آپ کر کے دیکھ لیں۔ میں ایک ہفتہ کہتا ہوں، آپ کر کے دیکھیں، آپ اٹھ جائیں، پیٹ تھوڑا ہلکا ہو، یہ کثافت کی وجہ سے بھی ہماری پیٹ ہلکا رکھیں، ورزش کریں، اور دن بھر میں کچھ دیر دل دماغ کی توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ بس ایک ہفتہ بہت ہے۔ غذائیں بہت، ورزش وغیرہ چلنا پھرنا بالکل نہیں، اس کثافت کی وجہ سے بھی ایک بے چینی ہے۔ بہت قیمتی باتیں عرض کرو، ہلکی پھلکی غذا، بھوک لگے تو کھائیں، انشاءاللہ غذا کی لذت بھی اللہ دیں گے۔ اب 4 مرتبہ کھانے پر لذت بھی نہیں آ رہی، پیٹ بھرے پہ کھانے پہ لذت بھی تو نہیں آ رہی، بھوک میں کھائیں، دال کھا کے بھی الحمدللہ نکلے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور ورزش کریں۔ آپ یقین جانیے جو لوگ ورزش کر رہے ہیں نا، ایسا دن بھر سکون محسوس ہوتا ہے، ہلکا پھلکا انسان محسوس کرتا ہے۔ اور تیسری سب سے اہم چیز، آخری چیز بتا رہا ہوں، آپ ایک کر کے دیکھیں، اندھیرے میں رات کو اپنے کمرے میں اٹھ جائیے، کچھ دیر نمازوں میں اپنے آپ کو تھکائیے کا لفظ کہہ رہا ہوں میں، اور اس کے بعد ہاتھ پھیلا کے مانگیے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کیجیے۔ اللہ توفیق دے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی قسم سب اس کے نام میں بڑی برکت ہے۔ ایک بات ایک اور ذکر ہے، اگر اللہ توفیق دے دے، اللہ والے بتاتے ہیں یہ دل یہاں ہے، آدمی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے اور صرف یہ تصور کرے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، زبان سے نہیں دل سے۔ یہ اندر کی دنیا جب کھلے گی نا بھائیوں،
اور محسوس کرے کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے اور اوپر سے اللہ کی رحمتیں برسیں۔ اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جن کو وہ رحمتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی کراچی میں مل جائیں گے، ہزاروں میں عام سے ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو بہت کالا کر لیا، شروع میں تو اندھیرا ہی نظر آئے گا، تھوڑی سی محنت ہو جائے، حلال غذا ہو، غذا حلال ہو، اور یہ جو نفس کی لذتیں نا، تھوڑا سا روح کی جو اصل پرواز ہے نا، روح کی اصل پرواز جس دن یہ شروع ہو جائے گا، سارے جھگڑے پھر نا اندر سے نا بیماریاں نکلنا شروع ہو جائیں گی، نفسانیت نکل جائے گی، حب جا کم ہو جائے گی، مال کم ہو جائے گا، دنیا بے وقت ہو جائے گی، آخرت وقت والی بن جائے گی، بس زندگی کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے۔ راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب کوئی سوال ہو آپ کا تو وہ کر لیجئے، پھر میں آخر میں کچھ اعلان کر لیتا ہوں، کوئی بات پوچھنے کی ہو ان نشستوں میں کوئی اور